السلام علیکم ناظرین، فلمی مزہ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اور ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے ماہ نومبر میں انتقال کرنے والے پاکستان کے نامور فلمی فنکار۔ تو جو مشہور فلمی مشاہیر جن کا انتقال نومبر میں ہوا، ان کی تفصیل ہم آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے 1 نومبر کی۔ پاکستان کے نامور شاعر تنویر نقوی 1972 میں انتقال کر گئے تھے۔ تنویر نقوی کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ پاکستان فلم انڈسٹری کو جتنے شاندار خوبصورت گیت تنویر نقوی صاحب نے دیے، کسی اور شاعر نے نہیں دیے۔ 1 نومبر کو ہی پاکستان کی نامور اداکارہ چکوری کا انتقال ہوا۔ یہ سن 2010 میں انتقال کر گئی تھیں اور فلم مولا جٹ میں دارالنتنی کا لازوال کردار ادا کیا تھا چکوری نے۔ پاکستان کے فلمی ہیرو عقیل خوبرو ہیرو تھے۔ اداکار عقیل کا انتقال 2011 کو ہوا تھا 1 نومبر کو۔ 3 نومبر کو پاکستان کی نامور گلوکارہ ریشما سن 2013 میں انتقال کر گئی تھیں، جنہیں بلبل صحرا کا خطاب بھی ملا۔ 3 نومبر کو ان کا انتقال ہوا تھا۔ 5 نومبر کو پاکستان کے نامور فلم ساز و ہدایت کار اور شاعر کہانی نگار شباب کرانوی 1982 میں انتقال کر گئے تھے۔ شباب کرانوی صاحب کی لازوال خدمات ہیں پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے۔ تو جہاں کہیں بھی جائے میرا پیار یاد رکھنا، اور دیس پر آئے جانے والے وعدہ کرتے جانا، مجھے خط لکھو گے جیسے خوبصورت نغمے انہوں نے تخلیق کیے جو آج بھی بہت زیادہ مقبول ہیں۔ 8 نومبر کو پاکستان کے نامور اداکار درپن کا انتقال ہوا تھا 1980 میں۔ ان کا اصل نام عشرت عباس تھا۔ یہ اداکار سنتوش کمار کے بھائی تھے اور اداکارہ نیر سلطانہ کے یہ شوہر تھے۔ ان کا انتقال ہوا تھا 8 نومبر کو۔ 9 نومبر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کا دن ہے، لیکن 9 نومبر کو پاکستان کے نامور موسیقار حسن لطیف صاحب کا انتقال ہوا تھا 1979 میں۔ اور حسن لطیف صاحب نے اچھوتے انداز میں جو ہے وہ دھنیں تخلیق کی تھی پاکستان فلم انڈسٹری میں۔ بہت شاندار موسیقار تھے حسن لطیف صاحب، اور ان کا انتقال 1979 میں 9 نومبر کو ہوا تھا۔ 11 نومبر کو پاکستان کے معروف گلوکار اے نیر کا انتقال ہوا سن 2016 میں۔ کیا شاندار گیت انہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے گائے، کھنکتی آواز تھی ان کی اے نیر صاحب کی۔ 11 نومبر کو ہی پاکستان کے معروف گلوکار فوک سنگر، فلموں میں بھی کام کیا، گانے بھی گائے، عاشق جٹ یہ 1974 میں انتقال کر گئے تھے۔ ان کا تھیٹر بھی تھا، بہت شاندار پرفارمر تھے، بڑے خوبصورت گلوکار تھے۔ عاشق جٹ 1974 میں ان کا انتقال ہوا۔ 14 نومبر کو پاکستان کے نامور اداکار اقبال حسن 1984 میں انتقال کر گئے تھے۔ فلم شیر خان میں شیر خان کا لازوال کردار ادا کیا اور کئی لازوال کردار کیے اقبال حسن صاحب نے۔ ان کا ایک کار حادثے میں ایکسیڈنٹ ہوا، کار حادثے کا شکار ہوئی تھی ان کا۔ فلم جورا کی شوٹنگ سے واپسی پر ان کا انتقال ہوا۔ 14 نومبر کو اس کار میں پاکستان کے ایک اور نامور اداکار اسلم پرویز صاحب کا انتقال بھی ہوا، وہ ہم آپ کو تفصیل ابھی آگے چل کے بتائیں گے۔ 15 نومبر کو معروف موسیقار فیروز نظامی صاحب کا انتقال ہوا۔ فیروز نظامی صاحب پاکستان کے نامور موسیقار ہیں، اور فیروز نظامی صاحب کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے پاکستان میں موسیقی پہ جو ہے وہ کتابیں لکھیں، اور ایسا کام جو ہے وہ کسی اور موسیقار نے نہیں کیا۔ تو فیروز نظامی صاحب 1975 میں 15 نومبر کو انتقال کر گئے تھے۔ پاکستان کے معروف فلم ساز و ہدایت کار اقبال کشمیری کا انتقال بھی 15 نومبر سن 2020 کو ہوا۔ پاکستان فلم انڈسٹری کو لازوال اور شاندار فلمیں دیں انہوں نے اقبال کشمیری صاحب نے۔ ان کا انتقال ہوا سن 2020 میں۔ 16 نومبر کو پاکستان کے فلم ساز و ہدایت کار ظفر شریف صاحب کا انتقال ہوا۔ یہ سن 2015 میں انتقال کر گئے تھے۔ ان کا بھی اپنا ہی ایک مقام تھا، پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے بڑی شاندار خدمات انجام دی۔ 17 نومبر کو پاکستان کے نامور اداکار شفیع محمد شاہ سن 2007 میں انتقال کر گئے تھے۔ ویلن اداکار بھی رہے فلموں میں، اور خاص طور پہ پی ٹی وی کا ڈرامہ نوری جام تماچی ان کی شہرت کا باعث بنا۔ بہت شاندار اداکار تھے شفیع محمد شاہ صاحب۔ 17 نومبر 2007 کو انتقال کر گئے تھے۔ 18 نومبر کو پاکستان کے نامور گلوکار علی بخش ظہور کا انتقال ہوا 1975 میں۔ علی بخش ظہور کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ پاکستان کے پہلے میل سنگر ہیں، اور پاکستان کی جو پہلی فلم ہے تیری یاد، اس میں گیت گانے کا اعزاز بھی علی بخش ظہور صاحب کو حاصل ہے۔
دل کو لگا کہ کہیں ٹھوکر نہ کھانا، ظالم زمانہ ہے یہ ظالم زمانہ، ان کی پہچان بنا تھا۔ اور 18 نومبر کو پاکستان کے معروف فلم ساز و ہدایت کار پرویز ملک صاحب کا انتقال ہوا۔ ارمان، دوراہا اور کئی شاندار فلمیں پاکستان فلم انڈسٹری کو دیں۔ یہ باہر سے تعلیم حاصل کر کے آئے تھے اور پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے لازوال خدمات انہوں نے انجام دیں۔ 18 نومبر کو معروف گلوکار ایم کلیم، یہ 1994 میں انتقال کر گئے تھے۔ ایم کلیم کو ہمارے نوجوان بہت کم جانتے ہوں گے۔ ایم کلیم بہت شاندار آواز کے مالک تھے۔ ان کا ایک گانا تھا آئی جو ان کی یاد آتی چلی گئی، بہت خوبصورت انداز سے انہوں نے گایا تھا۔ ان کا انتقال 18 نومبر کو ہوا تھا۔ معروف فلم ساز و ڈسٹریبیوٹر راجہ غضنفر علی 1988 میں انتقال کر گئے تھے۔ راجہ غضنفر علی کی بھی شاندار خدمات ہیں پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے۔ 20 نومبر کو پاکستان کے معروف شاعر، کہانی نگار صحرا گرداس پوری 1987 میں انتقال کر گئے تھے۔ کئی فلموں کے شاہکار گیت لکھے تھے صحرا گرداس پوری نے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے نامور شاعر، سیالکوٹ دھرتی کے ایک اور بہت بڑے سپوت فیض احمد فیض 1984 میں انتقال کر گئے تھے۔ کئی خوبصورت گیت، کئی خوبصورت غزلیں ان کی جو ہیں پاکستان فلم انڈسٹری میں فلموں میں شامل ہوں، اور فیض احمد فیض جو ہیں وہ امر رہے۔ اور اس کے علاوہ ادب میں سب سے بڑا نام فیض احمد فیض کا، یہ 1984 میں انتقال کر گئے تھے 20 نومبر کو۔ 21 نومبر کو پاکستان کے نامور اداکار اسلم پرویز 1984 میں انتقال کر گئے تھے۔ پرنس کے نام سے مشہور تھے۔ ابھی ہم آپ کو بتا رہے تھے اقبال حسن صاحب اور اسلم پرویز ایک ہی کار میں سوار تھے جس کو حادثہ ہوا تھا۔ یہ فلم جورا کی شوٹنگ سے واپسی پہ ان کا یہ حادثہ ہوا تھا۔ تو 14 نومبر کو جو ہے وہ اقبال حسن صاحب کا انتقال ہوا، اور 21 نومبر کو ایک ہفتے بعد اسلم پرویز صاحب اس دنیا سے جہان فانی سے چلے گئے۔ 22 نومبر کو معروف کریکٹر ایکٹر شاندار اداکار ایم اسماعیل 1975 میں انتقال کر گئے تھے۔ کئی فلموں میں انہوں نے شاندار رول پلے کیے تھے۔ ایم اسماعیل نے بڑی جاذب نظر شخصیت کے مالک تھے۔ 23 نومبر کو پاکستان کے نامور چاکلیٹی ہیرو فلم ساز و ہدایت کار وحید مراد 1983 میں انتقال کر گئے تھے۔ وحید مراد کا کوئی ثانی نہیں ہے، کیا شاندار شخصیت کے وہ مالک تھے، اور گانا پکچرائز کروانے پہ ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ وہ خوش قسمت فنکار ہیں جن کے نام سے پاکستان میں کلب اور اکیڈمیز چلتی ہیں۔ 23 نومبر 1983 کو وحید مراد صاحب اس جہان فانی سے رخصت ہوئے۔ 23 نومبر کو پاکستان کے ایک اور نامور موسیقار مشتاق علی 1997 میں انتقال کر گئے تھے۔ اچھوتی، لازوال اور خوبصورت دھنیں پاکستان فلم انڈسٹری کو دیں مشتاق علی نے، 1997 میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ اور 23 نومبر کو پاکستان کے ایک اور نامور شاعر، کہانی نگار، ادیب اور تعلیم کے ماہر احمد عقیل روبی 2014 میں انتقال کر گئے تھے۔ احمد عقیل روبی کا اصل نام غلام حسین سوز تھا۔ بہت شاندار فلمی کہانیاں انہوں نے لکھی اور بہت ساری فلموں کے شاندار گیت بھی لکھے۔ فلم نکی جئی ہاں جو ہے وہ انہی کی گیتوں سے زیادہ مشہور ہوئی تھی۔ 24 نومبر کو پاکستان کے ایک اور نامور کامیڈین، شاندار اداکار اسماعیل تارا سن 2022 میں انتقال کر گئے۔ 24 نومبر اسماعیل تارا جو ہیں وہ اس جہان فانی سے رخصت ہوئے تھے۔ پاکستان کے بہت بڑے کامیڈین اداکار تھے۔ 25 نومبر کو معروف گلوکار سلیم رضا 1983 میں انتقال کر گئے تھے۔ سلیم رضا جو ہیں ان کا اصل نام نویل داس تھا۔ اے نیئر کے بعد یہ پاکستان کے دوسرے بڑے کرسچین گلوکار ہیں اور بہت شاندار خدمات ہیں پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے سلیم رضا کی۔ حسن کو چاند، جوانی کو کمل کہتے ہیں، یہ ان کی پہچان بنا۔ ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں۔ 25 نومبر کو معروف گلوکارہ سمر اقبال سن 2008 میں انتقال کر گئی تھی۔ سمر اقبال جو ہیں ان پہ ہم ایک پروگرام بھی کر چکے ہیں، ہمارا فلمی مزہ چینل آپ کو مل جائے گا ان کا۔ میری گلی نہ سیاں آنا، ہزار بار منع کیا، ان کی پہچان بنا۔ کھنکتی آواز کی مالک تھیں یہ سمر اقبال۔ سن 2008 میں 25 نومبر کو ان کا انتقال ہوا۔ 25 نومبر کو پاکستان کے فلم ساز و ہدایت کار فرید احمد صاحب کا بھی انتقال ہوا تھا 1993 میں۔ فرید احمد صاحب جو ہیں بڑے ورسٹائل فلم ساز و ہدایت کار رہے، اداکارہ شمیم آرا کے شوہر بھی تھے، اور انہوں نے بھی پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے لازوال خدمات انجام دیں۔ 29 نومبر معروف شاعر، کہانی نگار فیاض ہاشمی سن 2011 میں انتقال کر گئے تھے۔ فیاض ہاشمی صاحب نے پاکستان فلم انڈسٹری کو بہت شاندار گانے دیے اور کئی خوبصورت فلموں کی کہانی بھی انہوں نے لکھی تھی۔ فیاض ہاشمی صاحب مکالمہ نگاری بھی کی انہوں نے۔ 29 نومبر معروف اداکار مرزا شاہی سن 2020 میں انتقال کر گئے تھے۔
مرزا شاہی کا اپنا ہی ایک مقام تھا اور بڑے شاندار رول کیے انہوں نے، خاص طور پہ شفیق باپ کے، سخت باپ کے بڑے خوبصورت رول مرزا شاہی صاحب نے انجام دیے۔ سن 2020 میں ان کا انتقال ہوا تھا 29 نومبر کو۔ 30 نومبر کو پاکستان کے ایک اور نامور کامیڈین معروف اداکار مجید ظریف سن 2012 میں انتقال کر گئے تھے، اور ظریف فیملی میں ان کا شمار اچھے اداکاروں میں کیا جاتا ہے۔ منور ظریف کے یہ بھائی تھے، ان کے بڑے بھائی ظریف بھی فلموں سے وابستہ رہے اور سارے بھائی تقریباً فلموں سے وابستہ تھے۔ تو 30 نومبر کو جو ہے مجید ظریف صاحب کا انتقال ہوا تھا۔ یہ تھے ناظرین پاکستان کے وہ فلمی مشاہیر جن کا انتقال ماہ نومبر میں ہوا۔ یہ ساری معلومات آپ کو فلمی مزہ چینل دے رہا ہے۔ ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کو اتنی زیادہ معلومات کوئی اور چینل نہیں دے گا۔ ہمارا یہ معلوماتی چینل ہے، پاکستانی فلمی کلچر کو اجاگر کرنے کے لیے شروع کیا گیا ہے۔ آپ لوگوں کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ چینل سبسکرائب کیجیے گا، حوصلہ افزائی ہوگی۔ اللہ حافظ۔